نہ اٹھا لیں. شاید یہ بات ہوتی کہ ہمارے کمپیوٹر نہ اٹھا لیں. ہم بھی شریف کو سنتے وہ جو ہے وہ چیزیں کو چھوڑ کے باہر جاتے دعا میں بھی عبادت جو ہے شامل نہیں ہوتی. اکثر اوقات میں نے خود بھی دیکھا دعا میں بھی لوگ شامل نہیں ہوتے. اور باقی نمازوں کے اندر جو ہماری جگہ کی بڑی دیکھی بات ہوتی ہے کہ نماز کا سلام پھرتا ہے اور بڑے سارے میرے بھائی جو ہیں وہ نماز کے بعد جو ہے وہ جلدی سے جانے کی کوشش کرتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو نظر ادھر ہوتی ہے. آج کل تو سینٹر بھی ساتھ جو ہے نا وہ لگ گیا ہے نا وہ کہتے ہیں ابھی 50 ہو گئے اب جو ہے 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں تو میرے پاس وہ اس جو ہے یہ 30 ہو اور ادھر سے جو ہے وہ اقامت شروع ہو جائے. ٹھیک ہے پابندی ہونی چاہیے لیکن یہ اتنی پابندی کہ اگر 1-2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائے تو پوری مسجد کے اندر جو ہے وہ شور پڑ جائے. کتنی بری بات ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ کسی کے گھر میں بیٹھے ہو؟ ارے کیا کرنے آئے ہو؟ کم از کم اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے. کیا ہمارے واقعہ تک باقی معاملات بھی اس طرح سینٹروں سے چلتے ہیں؟ ہمارے کھانے کا شکل ہمارے پینے کا شکل ہمارے باقی معاملات کیا سینٹروں سے چلتے ہیں؟ صرف ایک نماز رہ گئی جو سینٹروں سے چلتی ہے. بہت افسوس کی بات. سرکار نے ارشاد فرمایا المقصود فی المساجد بعد الصلوات. نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ جانا فرمایا یہ بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بڑی جلدیاں ہیں لیکن یہ مسجد کے اندر یہ بیٹھنا یہ کتنی بابرکت کتنی شان والی عبادت ہے. صرف مسجد میں بیٹھ رہنا شرط یہ ہے کہ بری ہے گفتگو نہ شاید اتنا چھیڑے آ مسجد میں بیٹھنا. رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پانچویں پارے کے اندر فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جس وقت تم نماز پوری کر لو تو نماز پوری کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر کرو. نماز ذکر نہیں ہے اول سیاق اللہ اکبر کہا تو یہ اللہ کا ذکر نہیں. سبحان اللہ پڑھی تو اللہ کا ذکر نہیں. الحمد شریف پڑھی اللہ کا ذکر نہیں. بعد میں سورت میں اور پڑھی تو اللہ کا ذکر نہیں. رکوع سجود کے اندر تسبیحات اللہ کا ذکر نہیں. اول تاخر ساری نماز اللہ کا ذکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے جس وقت تم نماز پوری کر لو تو فذکر اللہ کا ذکر کرو. یہ نہیں نماز تو ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جو ہے ہمیں ذکر سکھا رہی ہے. بھائی نماز کے اندر جو آپ نے ذکر سیکھا اس کو چھوڑنا نہیں. نماز جو ہے ختم کرنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا. جیسے یہ کلمہ سے پڑھ لیا یہ نماز کے بعد آپ مسجدوں میں کلمہ پڑھتے ہیں. کئی لوگوں کو کیسے بھی چلے ہوتی ہے اللہ میں کلمہ یاد ہے. کلمے کے بارے میں بخاری شریف میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الذکر یعنی سارے ذکروں میں اعلیٰ اور افضل ذکر جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو میں تو اپنے مسجد میں یہ کہا کرتا ہوں میں تو اس لیے یہ تھوڑی سی بلند آواز سے جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں کہ یہ مسجد کے در و دیوار اور یہ آپ سارے نمائی جو ہے نا میرے کلمے کے گواہ بنتے ہیں. میری گزر کتنی دعائیں پڑھی کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ لوگ اتنی تو دعائیں دیں گے نا کہ یا اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا کرتے ہوئے ہم نے اپنے کاموں سے سنا. تو جب میری اتنی گواہیاں میرے ہاتھ میں اگر ہو گئی نا تو ایک بھی ہوگی تو آپ مان جائے گا. اگر اتنے جو ہے سینکڑوں آدمی گواہی دے دیں گے تو میرا خیال ہے جو ہے وہ آدمی معلوم نہیں رہے گا. اس لیے بہت بلند آواز سے نہیں کہ تاکہ جو ہے پڑھنے والے کے نماز میں خلل آئے. لیکن یہ جو ہے نا یہ ایک بہانہ بنانا کہ جو ہے یہ ذکر کریں گے تو نماز میں خلل آ جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ کلمہ نہ پڑھا کرو. ارے کہ کلمہ پڑھنے سے نماز میں خلل آتا ہے تو پھر کون سی جائے یہ جب باہر سے جب موٹر سائیکل وہ ٹی کر کے گزرتا ہے تو اس وقت نماز میں خلل نہیں آتا. یہ روڈ کے اوپر جتنی مسجدیں ہوتی ہیں ہر وقت رکشے جو ہے وہ کتنی آواز دے کر گزرتے ہیں اس وقت نماز میں خلل نہیں آتا. یہ باتیں ہیں اتنی آواز بلند سے پڑھا کرو آپ دائیں بائیں والے آپ کی آواز کو سن لیں تاکہ کل اللہ کے حضور یہ تو کہیں اللہ ہم نے اس کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جس کے حق میں یہ گواہی ہوگی نا یا اللہ یہ تو تیرے وعدانیت کا اعلان کرتا رہا تیرے رسول کی رسالت کا اعلان کرتا رہا ہم نے اپنے گواہیوں سے سنا ہے کہ اس کو
ضرورت ہے کہ میں محبت سے پڑھا کروں کہ نماز کے بعد کیسے جو ہے وہ گم ہو جانا گم مان جانا یہ درست نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے پہلا کرے تو السلام علیکم اللہ نماز مکمل کر لو تو پھر نماز مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو. کیا مقبول ہو مانا کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی لیٹ کر بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو. اس لیے بہرحال سرکار نے ارشاد فرمایا وہ مولا اللہ کا جو جھگڑا تھا نا مولا اللہ کا جھگڑا کہ وہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں تو میں نے عرض کیا یا اللہ یہ تیرے فرشتے جو ہے نا یہ کفارات میں جھگڑ رہے ہیں. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ کون ثابت کرتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت اس کو گناہ معاف فرماتا ہے. اور دوسری چیز دوسرا عمل جو بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا والمشي على الاقدام الى الجماعات. بندہ جب وضو کر کے گھر سے پیدل چل کے جماعت کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو یہ بندے کے قدم جو ہے نا قدم یہ مسجد کی طرف آنے والے اٹھنے والے قدم یہ اتنی شان والے ہیں اتنی عظمت والے ہیں کہ بندہ مومن کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہے اور اتنی یہ بندے کی ادا اپنے اس خالق کو اتنی پسند ہے کہ یہ تو زمین پر قدم اٹھا رہا ہوتا ہے تو عرشوں کا مالک جو ہے ان قدموں کی یہ لاج رکھتا ہے کہ ہر قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور ہر قدم پر اس کا جو ہے اس کو ایک نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے بلکہ ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور فرمایا تیسری چیز جو بندے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے فرمایا بھائی بلاغ الوضو فی المکارہ. فرمایا کہ جب سردی ہو پانی ٹھنڈا ہو گیس چلی گئی ہو گیزر نہ چل رہا تو ٹھنڈا پانی لگے تو نماز کا وقت ہو جائے تو نفس کہے کہ جو یہاں پانی ٹھنڈا ہے چلو رہنے دو. بندہ جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ کشتی کر کے تو پھر جو ہے نا وہ اس کو گرا کے پھر وہ کہے جو کچھ بھی ہے وہ اپنا کوٹ بھی اتار لی چادر بھی اتار دی اپنے سردیوں والے کپڑے اتار دی پھر جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ جب وہ وضو کرتا ہے نا تو میرے قریب آقا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ وضو کرتا ہے ظاہر اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہوتا ہے اپنے منہ کو دھو رہا ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کی برکت سے اس بندے کو گناہوں سے معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. بندے کو گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یہ تین عمل سرکار نے ارشاد فرمائے کہ جو ہے پھر اس کے بعد فرمایا فمان فعل ذلک جو یہ میرا غلام میرا امتی جو یہ عمل کرے فرمایا عاشا بخیر ومات بخیر اس کی زندگی بھی بڑھائی والی اس کا مرنا بھی بڑھائی والی دنیا سے جائے گا تو پھر بھی بڑھائی کے ساتھ دنیا میں رہے گا تو پھر بھی بڑھائی کے ساتھ. یہ ظاہر عمل ہمیں بڑے چھوٹے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر پیدل چل کے آنا یہ ہماری نظروں کے اندر شاید جیسی کوئی حیثیت بھی نہ ہو کہ شاید آج تک آپ کا ادھر خیال بھی کبھی نہ کیا ہو کہ ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا کوئی عمل ہے یہ بھی کوئی نیکی والا کام ہم کر رہے ہیں. ارے تمہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے اللہ کے فرشتے تمہارے ایک ایک قدم کو نیکی میں رہے نوٹ بھی کر رہے ہیں اس کے جو ہے بدلے کے اندر تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہے اور گناہ بھی مٹائے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی آگے جو سرکار نے ارشاد فرمایا جو میرا غلام یہ تین عمل کرے نا تین عمل پتہ نہیں کون سی ایک نماز کے بعد مسجد میں ٹھہر جانا دوسرا پیدل چل کے مسجد میں جماعت کے لیے جانا تیسرا نفس جو ہے وہ دل جو ہے وہ نہ کرتا ہوئے نہ چاہتے ہوئے پھر جو ہے وہ ٹھنڈے وضو کے ساتھ یعنی جس وقت بندے کی طبیعت پانی کو ہاتھ لگانے کو نہ جائے اس وقت پھر وضو کرنا. فرمایا یہ جو تین عمل کرے گا نا
فرمایا وکان من خطیئتی کیوم فارغۃ، وہ 3 عمل کرنے والا بندہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے سبحان اللہ جو ہے پہلے دن کا بچہ جس طرح اس کے دل میں تو گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ فرمایا اس طرح یہ 3 عمل کرنے والا جو ہے اللہ ان 3 عملوں کی برکت سے یہ 3 عملوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا کر رب تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک سبحان اللہ۔ یہ آواز میں نے آج یہ حدیث مبارکہ اس لیے چونکہ میں نے کہا کہ ہماری نظروں کے اندر یہ آواز بڑے چھوٹے چھوٹے آپ سمجھتا یہ مسجد کی طرف پیدل جانا اس کی کیا برکتیں ہیں، کیا شامل ہیں۔ شاید ان چیزوں کو ہم اپنے جو ہے اپنے لیے اتنی بڑی بات نہیں سمجھتے، بلکہ بڑے خوبصورت حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرمایا کچھ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیبی کی ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ اتنے خوش نصیب ہے نا کہ جب وہ فرشتوں کے ہم نشین ہیں، فرشتوں کے جلیس ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں۔ فرمایا اگر وہ مسجد میں نہ آئے نا تو پھر فرشتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ نصیب ہیں کہ مسجد میں نہ آئے فرشتوں کو تلاش کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جائے فرشتوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی حاجت ہو کوئی کام پڑ جائے تو فرشتوں کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ نصیب ہے کچھ امت محمدیہ کے لوگ ہم میں سے ہی کون سے ہیں؟ آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہی کچھ ہوں گے وہ کچھ نصیب کہ جن کو فرشتے اگر اس مسجد میں آئے تلاش کرتے ہیں یار وہ آج فلاں جو ہے وہ نہیں ہے، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اگر ان کو کام ہو تو اللہ کے فرشتے اس کی ان کی مدد کرتی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ان المساجد الملائکۃ جلساء، فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہیں، اوتاد وطن کی جمع ہے، وطن کا معنی آتا ہے کیل بیخ، بیخ جو کی ہے نا یہ گاڑ دی جائے تو چیز جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، یہ ہے نا یہ آپ جو ہے نا لکڑی یوز نہیں کی ساتھ کیا کیا کیل لگا لیا آپ یہ اچھی نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا کچھ لوگ مسجدوں کے کیل ہوتے ہیں بیخیں ہوتی ہیں، الملائکۃ جلساؤہم فرشتے اور کے ہم نشین ہوتے ہیں، یعنی کام بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی جو ہے نا کہتے ہیں یار پتہ نہیں زندگی کا یہ شاید میری زندگی کا آخری دن ہوگا تو مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر الہی کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ فرمایا یہ مسجدوں کی کیلیں ہیں، مسجدوں کی یہ لوگ بیخیں ہیں، فرمایا فرشتے کے پاس بیٹھتے ہیں جو مسجد کے جو ہے بیخیں ہوتی ہیں، وہ نمازی جو مسجد میں جو ہے نا آج ہمارے کچھ بزرگ ہوتے ہیں نا تو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں فارغ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا مسجد میں محبت سے آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں باپے جو ہے نا کام جو کے لیے رہے گا نہیں دے رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم کے بڑے شان والے لوگ ہیں، یہ بھی رب تعالیٰ نے ان کو یہ موقع زندگی میں دے دیا کہ پہلے تو چلو جس طرح زندگی گزری رب تعالیٰ نے اب ان کو موقع دے دیا آخری عمر کے اندر کہ ساری ہر چیز چھوڑ چھڑا کے وہ مسجد کی کیلیں بن گئے، مسجد کی بیخیں بن گئے، الملائکۃ جلساء لوگوں یہ فرشتے جو ہیں لوگوں کے ہم نشین ہیں، یہ مسجد میں اکیلے نہیں ہوتے، یہ پاپا جی اکیلے مسجد نہیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ عزت کے جو ہے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان غابوا یفتقدوہم، فرمایا اگر یہ مسجد کی بیخیں جو ہے نا یہ غائب ہو جائے تو فرشتے کو تلاش کرتے ہیں، باپے کی نظر میں لگتے ہیں، آج باپے کنے گئے، آج وہ مسجد کا وہ نمازی جو اذان ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے مسجد میں 15 منٹ میں سے 5 منٹ سنتوں کے لیے لگتے ہیں،
10 منٹ کو مسجد میں پہلے آ گیا، وہ مسجد کی کھیر ہے، مسجد کی میل ہے، یہ فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں اگر مسجد میں نہ آئے تو پھر تو ان کو تلاش کرتے ہیں، اور وہاں ان ہمارے روح آبرو اگر بیمار ہو جائے تو فرشتوں کی عادت کی جاتی ہے، ان کارو کی حاجت اعادوہم، اگر ان کو کام پڑ جائے ضرورت ہو تو اللہ کے فرشتوں کی مدد کرتی ہے۔ فرمایا ثم قال جلیس المسجد علی ثلاث خصال، فرمایا یہ جو ہے نا جو مسجد کی نشین لوگ ہیں، مسجد میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے کی برکت سے ان کو 3 صفتیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ مسجد میں یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ مسجد میں بیٹھنا یہ کتنا بابرکت عمل ہے۔ سرکار جہاں فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے نا، منہ سے ذکر نہ بھی کرے، وہ کلمہ طیبہ، درود شریف، وہ قرآن کریم کی تلاوت کچھ بھی نہ کرے، صرف وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، پھر بھی مسجد میں بیٹھنے والے کو 3 برکتیں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اخون مستفاد اور کلمۃ حکمت اور رحمت المنتظرۃ، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو اس کی زندگی جو ہے وہ صحت والی اور سعادت والی ہو جائے، مسجد میں بیٹھنے کی برکت، فرمایا سعادت والی زندگی نصیب، کہ اللہ کے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ فرمایا کلمۃ حکمت، اگر مسجد میں بیٹھ لے گا کوئی حکمت والا کلمہ سن لے گا، فرمایا کچھ بھی نہ ہو رہا ہے، جو اللہ کی رحمت مسجد میں گرے گی نا، برسے گی، اندر بیٹھا ہوا ہوگا تو اس پر گرے گی نا کوئی نہ، اللہ کی رحمتیں اللہ کے گھر میں برستی ہیں، تو جب اللہ کے گھر میں بندہ بیٹھ جائے گا تو جب رحمتیں نیکو برسے گی تو نیچے بیٹھا ہوا کیا معلوم رہ جائے گا۔ فرمایا کچھ بھی نہ کرے، ذکر الہی نہ بھی کرے، درود شریف نہ بھی پڑھ رہا ہو، صرف بیٹھ جائے، فرمایا جو اللہ کی رحمتیں برسے گی اس میں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفت والی بات ہے، کچھ بھی نہ کرے پھر بھی رب تعالیٰ اس کو معروم نہیں رکھتا، یہ اللہ کے گھر کی برکتیں۔ بس 1-2 باتیں اس حوالے سے عرض کر کے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کروں گا۔ اس میں 1-2 باتیں جو ہے وہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے نا مساجد کے اندر کچھ میں بھی جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہوں، یقیناً آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی جو ہے نا اللہ کا گھر ہے، تو اس اللہ کے گھر کی جب جس طرح کی اتنی بڑی شان ہے نا، اسی طرح اللہ کے گھر کے کچھ آداب بھی ہیں، جس طرح کی شان ہے تو آداب بھی زیادہ ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی، بس وہ یوں دو حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، چونکہ جمعہ المبارک ہے، آپ نے یقیناً جمعے میں بھی یہ چیزیں سن لی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنی مسجدوں کو بچوں سے محفوظ رکھو، بچاؤ مسجد کو۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو مسجد میں بچے نہیں آنے، میری اس بات کا یہ معنی نہیں آپ نے کرنا ہے کہ مسجد میں بچے نہیں آئیں گے تو ساتھ میں ہم دوسری چیز میں 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہے نہ پڑھے تب مار کر اس کو نماز پڑھا، بخاری کی حدیث ہے۔ یہ تو میرے مسجدوں میں بچے 5-7 سال یا 10 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو بچہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں کہ مسجدوں میں بچوں کو لاؤ، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بچوں کو مسجد میں بچوں سے بچاؤ۔ مطلب کیا نکلا؟ ہاں علماء نے فرمایا ہے تو اتنے لازم بچے جن کو نماز کا پتہ نہیں آتا، باقی پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، کون کو مسجد میں جانا۔ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں افطاری میں تو دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی شاید اس پر توجہ نہیں ہوتی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں شاید وہ 2-3 سال کے، ابھی پوری سمجھ نہیں ہوتی، میرا خیال ہے وہ ابو جی وہ مسجد کی طرف آنے کے لیے جب وہ افطاری کر کے نکلنے لگتے ہیں نا تو گھر میں وہ روتے ہیں کہ میں نے بھی جانا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں میں بھی آ گئی، ہم ان کو بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کچھ مسجد میں آنے کے آداب ہوتے ہیں،
نماز کے بھی آداب ہے، یہ بہت بڑی حاضری ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کی آپ ایک فرض کی ادائیگی ہم حاضر ہوتی ہے. یہ مسجد کی جو صفیں ہوتی ہیں کم یہ ہے، بالغ جو ہے وہ اگلی صفوں پہ، پھر جو ہے نا بچے پچھلی صفوں پہ کھڑے، کم یہ ہے. لیکن ہماری سستی ہے نا، ہم جو ہے نا وہ بچے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، بالغ جو بعد میں آتے ہیں، تو پھر جہاں جگہ ملتی ہے مل جانی ہے. لیکن جب بڑے لوگ مسجد میں جو ہے سامنے کھڑے ہو، درمیان میں بچہ آ جائے گا تو صاف بندی ختم ہو جاتی ہے، وہ صاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے بچوں کو جو ہے نا وہ مسجد میں، جتنے چھوٹے بچے جو نہ سمجھیں، جن کو نماز کے آداب کا پتہ نہیں ہے، ان کو مسجد میں نہیں لانا ہے، ان سے بچوں کو بچانا ہے، مسجد کو بچانا ہے. دوسرا فرمایا ومجاہدین کو، اپنی مسجدوں کے اندر جو پاگل لوگ ہیں ان کو بھی مسجد نہیں آنے دیں. جس کو بندے پاکی پوری دلہ پتہ رہا بتایا پلیز یہ لائن مسجد کی آ جائے، اس کو بھی مسجد میں نہیں آنے دیں. مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے. جگہ پاک ہوگی تب نماز ہوگی نا، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو. جس طرح جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، وہاں جو آپ کو علماء نے جو ہے نا یقیناً یہ نماز کے مسائل سکھائے. نماز میں جو فرائض ہے نا، جو مناسبات مسجد ہے ان میں سے ایک ہے جگہ بھی پاک. تو جب پلید پاؤں والا مسجد میں آ جائے گا تو جگہ پلید ہو جائے گی، تو بعد میں وہاں پہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو نماز خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس کی ایک فرض نہیں پورا ہوا کہ جگہ پاک نہیں تھی، اس کی نماز نہیں ہوئی. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ مسجد تو اللہ کے ذکر کی جگہ ہے نا، ان کو پاک رکھنا ہے. لہذا جس کو عقل ہی نہیں ہے، پاگل ہے، اس کو تو پتا نہیں یہ پریتی ہے پاکی کیا ہوتی ہے، اس کی تمیز نہیں رکھتا. فرمایا اس کو مسجد کے قریب نہیں. اس یار میں عیسائی ہے لاہور دی اے دی گل جڑی جڑے نا یہ جو ہر چڑی نا یہ پوری ہو جانی ہے، پر دعا رکھنے نام دے. مسجدوں کی بڑی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں. فرمایا ان مسجدوں کو جو ہے وہ مجنون لوگ جو ہے پاگلوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے. فرمایا وشراکم وبیعکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم. بھائی یہاں آگے کوئی چیز بیچنی بھی نہیں، خریدنی بھی نہیں. مسجد بیع شرا کی جگہ نہیں ہے، خرید و فروخت کی جگہ نہیں. یہاں آ کے کاروبار نہیں کرنا. اگر کاروبار میں کوئی فون آ گیا نا تو فون بھی سننا ہے تو باہر پوڑیوں والی جگہ پہ چلا جائے. مسجد میں کھڑے ہو کے اس کو سودا نہ دے کے ہاں میرے پاس چیز پڑی ہے آ جا اتنے میں مل جائے گی، یہ بھی بیع شرا کر رہا ہے. فرمایا مسجد بیع شرا کی جگہ نہیں. اگر ایسی بات فون میں کرنی بھی ہے تو باہر نکل جائے. فرمایا تیسرا وخصومات کو مسجد میں جھگڑے نہیں کرنے. مسجد میں جھگڑا نہیں ہے تو بات نہ مسافر بھی ہو جائے نا کسی بیماری سے ہو جاتا ہے نا. مسجد جھگڑا نہیں کرنا، مسجد جھگڑے کی جگہ نہیں، محبت کی جگہ. فرمایا برابا سواد کو بھی یہ بیماری ہمارے اندر میرا کھانے زیادہ ہے. اور مسجد میں شور نہیں بچا. شور مسجد میں نہیں. بندہ آدمی آئے مسجد کھچا کھچ بھری ہو تو جو ہے نا وہ اونچی آواز وہ بالکل نہ ہو. ایسے لوگ ہو جہاں جیسے جہاں ہے خاموشی ہو، لوگ ذکر الہی کر رہے ہیں، وہ اپنی گفتار اس کی لگی ہوئی ہے، تو اونچی بلا گناہ بولنے کا اس کی توجہ بڑھ جائے گی. اس کا یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا تمہیں پتہ ہے. اس کا ہما ورفع اصواتکم، مسجدوں کو شور سے بچانا ہے. فرمایا وَإِقَامَتَ حُدُودِکُم، یہاں جو ہے یہ اللہ کی حدیں بھی قائم نہیں کرتی ہوئے تو ہمارے یہاں ہائی کوئی ہوتی نہیں ہے. وَصَدَّ سُيُوفِکُم، اور توڑے جو ہے وہ وہاں اسلحے کی نمائش بھی نہیں کرتے. مسجد میں اسلحے کی نمائش نہیں کرتے. فرمایا وَاتَّخِذُوا عَلَىٰ أَبْوَابِهَا الْمَصَاجِدَ، فرمایا مسجد کی حد سے باہر جو ہے وضو خانہ بھی مسجدوں کے اندر بنائے ہیں نا انہوں نے وضو خانہ ماشاءاللہ ٹائلیں بھی لگا دیں، اچھی بناتی ہے جگہ. یہ حکم ہے یہ مسجد کے آداب میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے مسافر بھی آیا تو ضرور وضو کرنا. لیکن یہ میں نا یہاں ضروری بات سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا مسجد کا جو وضو خانہ ہے یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے. آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا میرا خیال ہے.
میرے قریب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کرے اور ہم گھر سے وضو کر کے آنے کا یہ پتہ ہے کس لیے ہوتے ہیں یہ وضو خانے یہ یاد ہوتے ہیں جو آدمی مسافر ہونا وہ صرف مسجد میں نماز پڑھ رہی ہو تو وہ وضو کرے کیونکہ اس کی جان بچانے کا کام وضو کرے مسجد میں ہو انتظام ہو تاکہ وہ نماز پڑھے یا آدمی مسجد میں آیا ہوا ہے تو کسی بشری ٹکانے کی وجہ سے اس کا وضو خراب ہو گیا اب گھر جائے گا تو جماعت رہ جائے گی یہی وضو کر یا مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا تو اس نے اب گھر جانا نہیں ہے لہٰذا وہ یہاں وضو کر لے یہ مجبوریوں کے لیے ہے باقی ہمارے لیے نہیں کہ ہم نے ہاتھ بھی دھونے ہو تو مسجد میں آ جائے وہ کارخانے میں کالے جو ہے وہ پالش والا آدمی ہو تو وہ بھی ہمارے جو ہے مسافر تھی جو ہے مسجد میں آ گئے اپنے ہاتھ صاف کریے ہماری مسجد اس لیے نہیں ہے یہ وضو خانے ان کے لیے نہیں ہے وضو خانے یہ جو ہے صرف بالکل باقی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم گھر سے وضو کر کے آ کے یہ مسجد کے آداب ہے اور مسجد کی اگر شان بڑی زیادہ ہے تو اس کے آداب بھی اتنے زیادہ ہیں اور عزیزان گرامی قدر یہ وہ چیزیں ہیں آخری ایک بات صرف انتظامیہ کے حوالے سے اور اس کے اندر ہم امام بھی شامل ہیں اس کے اندر آپ سارے احباب بھی شامل ہیں ہمارے نا کی صورت کے اندر ہم امام صاحب رکھتے ہیں نا تو شاید زیادہ میں غلط نہ کہہ دوں لیکن کچھ لوگ میرے ساتھ یہ اتفاق ضرور کریں گے ہم امام صاحب جب رکھتے ہیں نا تو ان کے ساتھ جانا جو معاہدہ ہمارا ہوتا ہے نا اس کے اندر کہ آپ نے پانچ ٹائم نماز بھی پڑھا لی ہے بچے بھی پڑھا لیے ہیں مسجد کی صفائی بھی کرانی ہے بالکل مسجد کی صفائی بھی تو کرانی بات یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا بڑی شان والی بات ہے بہت بڑی شان والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مسجد بنانے کا حکم دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ پر اٹھا کے دیکھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا میرا گھر تعمیر کرو ڈیوٹی کس کی لگ رہی ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پھر کیا حکم فرمایا انت الہ بیتی للطائفین والعاکفین اے پیارے خلیل صرف گھر بنانا نہیں یہ حجرے کے انجیل انبار پڑھ